بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید علی ہمدانی اسلام کے عظیم مبلغ، صوفی اور عالم دین تھے۔ آپ کا تعلق 14ویں صدی عیسوی سے ہے اور آپ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر کشمیر میں۔ ابتدائی زندگی: حضرت سید علی ہمدانی سن 1314 عیسوی میں ایران کے شہر ہمدان میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک علمی اور دینی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان اہل بیت کی نسل سے تھا اور دینی علم و فضل میں ممتاز مقام رکھتا تھا۔ آپ کے والد سید شرف الدین ہمدانی ایک معروف عالم اور صوفی تھے جنہوں نے ابتدائی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ کم عمری میں ہی آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور عربی، فارسی اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی۔ تعلیم و تربیت: حضرت سید علی ہمدانی نے ابتدائی تعلیم کے بعد مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے مشہور علماء اور صوفیاء کی صحبت اختیار کی۔ آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ اور تصوف جیسے علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ کا دل ہمیشہ روحانی کمال کی جستجو میں رہا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے وقت کے جید مشائخ سے بیعت کی اور ان کے زیر سایہ روحانی ترقی کی منازل طے کیں۔ روحانی سفر: حضرت سید علی ہمدانی نے اپنی زندگی میں کئی ممالک کا سفر کیا، جن میں ایران، افغانستان، وسطی ایشیا اور ہندوستان شامل ہیں۔ یہ سفر صرف جغرافیائی نہیں تھے بلکہ روحانی بھی تھے، کیونکہ آپ نے ان علاقوں میں اسلام کی روشنی پھیلائی اور کئی لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ کشمیر کی جانب سفر: حضرت سید علی ہمدانی کا کشمیر کا سفر اسلامی تاریخ میں ایک انقلابی واقعہ تھا۔ اس وقت کشمیر بدھ مت اور ہندو مت کے زیر سایہ تھا۔ آپ نے اس علاقے میں اسلام کی تعلیمات کو نہایت حکمت اور محبت کے ساتھ متعارف کرایا۔ کشمیر میں آپ کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ آج بھی وہاں کی ثقافت، معاشرت اور مذہب پر آپ کی خدمات کے اثرات نمایاں ہیں۔ کشمیر میں خدمات: کشمیر میں حضرت سید علی ہمدانی کی خدمات کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ دینی خدمات: آپ نے کشمیر میں اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کی اور ہزاروں افراد کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ کی حکمت اور علم نے لوگوں کے دل جیت لیے اور وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ آپ نے وہاں مساجد، مدارس اور خانقاہوں کا قیام کیا جہاں لوگوں کو دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی تھی۔ سماجی اور معاشی خدمات: حضرت سید علی ہمدانی نے کشمیر میں صرف دینی تبلیغ نہیں کی بلکہ وہاں کے سماجی اور معاشی ڈھانچے کو بھی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے کشمیری دستکاری جیسے قالین بافی، کاغذ سازی اور دھات کاری کو فروغ دیا، جس سے نہ صرف لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوئی بلکہ کشمیر کی معیشت بھی مضبوط ہوئی۔ اخلاقی اور روحانی تربیت: آپ کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو لوگوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت تھا۔ آپ نے لوگوں کو سچائی، دیانتداری اور خدا خوفی کی تعلیم دی۔ آپ کے نزدیک دین صرف عبادات تک محدود نہیں تھا بلکہ معاشرتی زندگی کے ہر پہلو میں دین کی رہنمائی ضروری ہے۔ تعلیمات: حضرت سید علی ہمدانی کی تعلیمات قرآن و سنت پر مبنی تھیں۔ آپ نے لوگوں کو دین کے بنیادی اصولوں جیسے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ آپ نے تصوف کی اس شاخ کو فروغ دیا جو عمل اور خدمت پر زور دیتی ہے۔ آپ نے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی جن میں ذخیرۃ الملوک، اوراد فتحیہ اور دیگر تصانیف شامل ہیں۔ یہ کتابیں آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ کشمیر میں ثقافتی اثرات: حضرت سید علی ہمدانی نے کشمیر کی ثقافت پر بھی گہرا اثر ڈالا۔
آپ نے وہاں کے لوگوں کو اسلامی طرز زندگی سکھایا اور انہیں اخلاقی قدروں سے روشناس کرایا۔ آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں کشمیر کے لوگوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا جس نے ان کی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنایا۔ وصال حضرت سید علی ہمدانی کا وصال 1384 میں کشمیر کے سفر کے دوران ہوا۔ آپ کی آخری آرام گاہ خانقاہ معلیٰ کے نام سے مشہور ہے جو آج بھی کشمیر میں زائرین کی عقیدت کا مرکز ہے۔ آپ کے مزار پر ہر سال لاکھوں افراد حاضری دیتے ہیں اور آپ کی تعلیمات سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ نتیجہ: حضرت سید علی ہمدانی کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کیا۔ آپ کی خدمات، تعلیمات اور روحانی کمالات ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ آپ کی شخصیت کا ہر پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم، عمل اور خدمت خلق کے ذریعے ہی ایک بہتر معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کاموں اور اثرات کی روشنی میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ آپ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔